الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات عشق و محبت کے ساتھ درود و سلام کا اعلیٰ سلام پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا للعالمين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا صاحب التاج والمراج الصلاة والسلام عليك يا مراد المشتاقين وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين حضرات سے بکار جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 5 سورہ نساء کے اندر اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے بارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تعلم وكان فضل الله عليك عظيما اگر محبوب علیہ السلام آپ نہیں جانتے تھے آپ کے پاس علم نہیں تھا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ آپ کے پاس علم نہیں تھا یا اللہ پھر کیا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب کو سکھا دیا اپنے حبیب کو پڑھا دیا محبوب کو علم نہیں تھا اللہ نے علم محبوب کو سکھا دیا بات ختم نہیں ہوئی وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا محبوب وہ محبوب ہو تم کہ میں نے تم پر بہت زیادہ فضل کیا ہے اس لیے کہ تمہیں علم سے عطا کیا ہے تمہیں علم عطا کیا ہے تمہارے پاس علم نہیں تھا تم نہیں جانتے تھے محبوب ہم نے تمہیں سکھایا ہم نے تمہیں سکھایا پڑھایا علم عطا کیا پھر کیا ہے کہ تجھ پر وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا بہت بڑا اللہ کا تجھ پر فضل ہے اب اندازہ نہیں لگاتا ایک استاد ایک مفتی ایک بڑا عالم جو کسی خاص شاگرد کو علم سکھاتا ہے سکھاتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ جو اس استاد مفتی اور عالم کے پاس علم ہوتا ہے اپنے شاگرد میں اس کو منتقل کر دیتا ہے پڑھا دیتا ہے اور آخر میں کہتا ہے کہ میری جان میرے شاگرد میرے تلمیذ تجھے میں نے وہ سارا علم پڑھا دیا ہے جو میں نے 40 سال کے عرصے میں پڑھا تھا 40 سال کے عرصے میں میں نے سیکھا تھا 20 سال میری عمر تھی میں درس و تدریس میں لگا رہا یہاں تک کہ آج میری 60 سال عمر ہے میں نے تمہیں پڑھایا ہے میری تجھ پر بڑی مہربانی ہے تجھے میں دل و جان سے چاہتا ہوں تب میں نے تمہیں سارا علم عطا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ
تھے اللہ کا تجھ پر بڑا فضل ہے. قربان جائیں جس محبوب کو اللہ فرمانے کہ محبوب تجھ پر اللہ کا بڑا فضل ہے. شاگرد کو استاد کہے تو تمام شاگرد اش کر اٹھتے ہیں. آج مفتی صاحب نے اس شاگرد کو اتنی بڑی فضیلت دے دی کہ میں نے تمہیں سب کچھ پڑھا دیا ہے. جو رب العالمین وحدہ لا شریک اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو کہہ دے محبوب ہم نے تمہیں تمام علم پڑھا دیا ہے. جو کچھ ہم چاہتے تھے تجھے پڑھا بھی دیا سکھا بھی دیا. اللہ کا تجھ پر بڑا فضل ہے. یہ سورہ نساء ہے پارہ نمبر 5 ہے آیت نمبر 113. اب اٹھا کے دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو پھر اس کی مزید تفسیر میں ہم جائیں تو بڑے مواد ملیں گے. بلکہ سورہ جن اور 29واں پارہ سورہ جن 29واں پارہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا. اللہ غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا. یہاں تک ہم بات جب کرتے ہیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کیا اللہ کسی کو غیب کا علم نہیں دیتا کسی ایک کو بھی. لیکن یہ جو ہے یہ نفی ہے. آگے ہر چیز کا اسباب بھی ہوتا ہے. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ. ایک ہوتا ہے نفی کسی چیز کی نفی کرنا یہ چیز نہیں ہے. نہیں ہے کوئی معبود کوئی بھی معبود نہیں ہے الا اللہ. اسباب آ گیا ہاں ہے اللہ اللہ معبود ہے. ہم غیب کا علم کسی کو نہیں دیتے. اللہ عز و جل فرماتا ہے ہم غیب کا علم کسی کو نہیں دیتے الا من ارتضی من رسول. لیکن دیتے ہیں رسولوں میں سے جس پر ہم راضی ہوتے ہیں. جس رسول پر ہم راضی اور مہربان ہوتے ہیں اس رسول کو ہم غیب کا علم دیتے ہیں. پر غیب کا علم کتنا دیتے ہیں کس قدر دیتے ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ توحید ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا نبی نہیں ہے ختم نبوت مجھ پر ہی سارا معاملہ ختم ہو گیا. میرے بعد کوئی بھی اگر نبوت کا اعلان کرے گا یا دعویٰ کرے گا وہ مردود ملعون تو ہو سکتا ہے نبی نہیں ہو سکتا. یہ سب کا آپ کا ایمان ہے میرا بھی ایمان ہے. ختم نبوت کا ہر ایک کا ایمان ہے. جو مسلمان ہے کلمہ گو ہے ختم نبوت پہ اس کا ایمان ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے بعد نبی نہیں میں خاتم النبیین ہوں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں. میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا. کیوں؟ عمر فاروق کے اندر وہ کوالٹی وہ عظمت اور فضیلت موجود ہے. نبوت نہیں ہے اگر ہوتی تو عمر فاروق کے لیے ہوتی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں یہ مشکات شریف کی حدیث ہے اور متفق علیہ حدیث ہے. یعنی بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو لکھا. حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک مقام پر ہمارے آقا علیہ السلام ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے. کہاں تشریف فرما ہوئے؟ ہمارے درمیان آ کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا اور ہمیں خبر دی اے عمر فاروق تم خلیفہ توحید ہو تیری بڑی شان ہے تو مراد رسول ہے. اللہ نے اللہ سے مانگ کے میرے آقا نے آپ کو لیا ہے. اللہم عین الاسلام بے عمر یا اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت دے. تجھے تو اللہ نے تو مراد رسول بھی ہے مرید رسول بھی ہے. تو میرے آقا نے تم لوگوں کو کیا بتایا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہوئے. ہمیں
ایسی ایسی غیب کی خبریں دی اور اس قدر غیب کی خبریں دی کہ جب سے دنیا بنی تھی تب کی باتیں اور جب تک جس زمانے میں ہم موجود تھے تب تک اور قیامت تک ہونے والے واقعات ہمیں بتا دیے. عمر فاروق کیا بات یہاں پر ختم ہو گئی؟ فرمایا نہیں، بات ختم نہیں ہوئی. جنتی کو جنت میں داخل کر دیا، جو جہنمی تھا اس کو جہنم تک پہنچا دیا. یعنی جہنمیوں کے بارے میں بھی پتا تھا میرے آقا کو، جنتیوں کے بارے میں بھی پتا تھا کہ یہ لوگ جہنمی ہوں گے، یہ لوگ جنتی ہوں گے. قیامت اس وقت آئے گی، اس کی نشانیاں یہ ہوں گی. جب دنیا بنی ہے تو کس انداز کے ساتھ بنی، وہاں کیا کیا ہوا. تو محترم اسرائیل بھائیو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے عقیدے کے مطابق ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ عز و جل نے جب سے دنیا بنائی ہے اپنے حبیب علیہ السلام کا اس کا علم دے دیا. جب قیامت تک ہونے والا ہے اس کا بھی علم دے دیا اور اپنے حبیب کو جنتیوں کا بھی علم دے دیا یہ جنتی ہے اور جہنمیوں کا بھی علم دیا کہ یہ جہنمی ہے. یہ ہے علم غیب عطائی جو اللہ اپنے حبیب کو، اپنے نبیوں کو، پیغمبروں کو عطا کرتا ہے. بات یہاں ختم نہیں ہوتی کہ بس یہ حدیث سنا دی تو بات ختم ہو گئی، بلکہ بات اتنی آگے چلی گئی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ڈیوٹی کئی مرتبہ یہ حدیث سنی ہوگی ایمان کی تازگی کے لیے اور یقین مستحکم اور عقیدے کو بنانے کے لیے. بڑی زبردست حدیث. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ تیری ڈیوٹی ہے، یہ مال غنیمت ہے، یہ عشر زکات فطرانے کا مال ہے، اس کے اوپر تیری ڈیوٹی ہے، یہ کہیں نہیں جانا چاہیے. رات بھر ڈنڈا لے کے تم نے اس کے اوپر کھڑا ہوگا. مال غنیمت کے اوپر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگے. آپ فرماتے ہیں کہ میں ساری رات جاگتا رہا. میرے آقا کا حکم تھا کہ کوئی چور آ کے چوری نہ کر لے. تو جب میں رات کو چوکی داری کر رہا تھا تو اچانک ایک بندہ آیا، آ کر جو غلہ جو معاملہ تھا اس کے اوپر وہ ہاتھ مارنے لگا، یعنی اپنی بوری بھرنے لگا. کیونکہ اس وقت پیسوں کا اتنا معاملہ نہیں تھا. کوئی بھی زمیندار ہوتا اپنا غلہ وغیرہ مطلب کہ فطرانے کے طور پہ، زکات کے طور پہ مال غنیمت جو کفار سے حاصل ہوتا تھا اس کو ایک جگہ پہ جمع کیا جاتا، پھر مسلمانوں میں تقسیم ہوتا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتا کہ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. تو نے تو آج مال غنیمت سے مسلمانوں کے مالوں سے چوری کی جس میں سب مسلمانوں کا حصہ. تو وہ کہنے لگا چور کہ میں جو ہوں عیادار ہوں، میرے بال بچے زیادہ ہیں، میں محتاج ہوں اور میں جو ہوں ضرورت مند ہوں، مجھے معاف کر دے. تو صحابی رسول کا بڑا رحم دل، مال تو واپس لے لیا لیکن اس کو چھوڑ دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے عقیدے کے قربان جائیں. جب آپ صبح مسجد میں گئے، نماز پڑھی، سرکار سے دست بوسی کی، ہاتھ ملایا، میرے آقا نے چہرے پہ نظر ڈالی، فرمایا ابو ہریرہ تیرے رات کے چور کا کیا بنا؟ ابو ہریرہ بڑے حیران ہوئے. اے اللہ کے حبیب، مال غنیمت کہاں پڑا ہوا ہے اور میں وہاں پہ چوکیداری کر رہا ہوں. آپ اپنے گھر میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے ان تمام چیزوں کو ملاحظہ فرما رہے. عرض کی یا رسول اللہ، اس نے عیاداری، محتاجی اور ضرورت مندی کا اظہار کیا تو میں نے چھوڑ دیا. فرمایا اس نے جھوٹ بولا تم سے، اس نے جھوٹ بولا ہے. اس نے وعدہ بھی کیا کہ میں نہیں آؤں گا مالدار، مطلب میں عیادار ہوں، ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں. وہ پھر آئے گا، وہ پھر آئے گا. دھیان رکھنا، رات کو بھرنا چھڑنا نہیں، انہیں پھر آ جانا. وہ جھوٹا ہے، بڑا بڑا جھوٹا ہے. حضرت ابو ہریرہ کا یقین دیکھیں، کوئی آج کل کا بدمگر نہیں تھا، صحابی تھا. وہ یقین ہو گیا کہ اگر میرے آقا نے کہا کہ وہ چور دوبارہ آئے گا تو آئے گا. آپ فرماتے ہیں کہ میں پہلی رات سے زیادہ چکنا ہو گیا، ایسے تیار ہو کے بیٹھا.
اگر میں اس وقت دو طرف دیکھتا تو چاروں طرف دیکھنے لگا، وہ بدبخت ضرور آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں وہی ہوا، رات کا تیسرا پیر شروع ہوا، وہ چور آ گیا، پھر کلہ بھرنے لگا۔ پہلے اگر اس طرف سے بھرنا شروع کیا تھا، اس طرف سے بھرنا شروع کر دیا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ پھر اس نے کہا میں یاردار ہوں، ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، قیدی ہوں۔ جب ترلے منتے کیے تو مجھے رحم آیا۔ ابو ہریرہ بڑے رحم دل تھے، اسی لیے رحم دل تھے کہ آپ کا نام عبد الرحمن ہے۔ عبد العزیٰ آپ کا نام تھا اسلام لانے سے پہلے۔ عبد العزیٰ یعنی یہ بت کا نام ہے، اس کے نام سے آپ مطلب کہ آپ کے والدین نے نام رکھا ہوا تھا، لیکن جب مسلمان ہوئے تو عبد الرحمن اپنا نام رکھوایا۔ اور عبد الرحمن کے بعد کیا ہوا کہ ایک دفعہ بلی کے ساتھ بڑا رحم کیا، اس کو گود میں اٹھایا اور سردی کے موسم میں اس کے پیار کر رہے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے، فرمایا عبد الرحمن تم اس بلی کے بچے سے اتنے رحم دلی کے ساتھ پیش آ رہے ہو جیسے ابا ہوتا ہے، باپ اپنے بیٹے سے اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، اس کو گود میں لیتا ہے، اس کے اوپر چادر ڈالتا ہے، میرے بچے کو سردی نہ لگے، تم تو باپ کی طرح اس کا مطلب کہ دھیان رکھ رہے ہو۔ ابا ہریرہ یعنی باپ بلی کے باپ کی طرح۔ تو آپ نے کہا کہ میرے آقا کی زبان سے ابا ہریرہ یعنی ابو ہریرہ نکلا ہے، اب مجھے ابو ہریرہ کے نام سے پکارا کرو۔ اسی لیے اتنے بڑے حمد تھے آپ، جب اس کو پکڑا تو اس نے سارے مطلب کہ اپنے عذر پیش کیے تو آپ نے پھر چھوڑ دیا۔ سرکار کی بارگاہ میں گئے تو پہلے ہاتھ میں آقا نے فرمایا ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ۔ پھر اس نے اپنے مطلب کو عذر پیش کیا، میں نے چھوڑ دیا۔ بہرحال تیسری رات بھی پکڑ لیا۔ تیسری رات جب پکڑا تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، آخری دفعہ نہیں آؤں گا، لیکن میں تجھے ایک ورد بتاتا ہوں، اس کے بدلے کہ تو مجھے چھوڑ رہا ہے، جب بھی تو اپنے گھر میں سونے کے لیے جائے اپنے بستر پر تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، ساری رات فرشتے تیرے گھر کی چوکیداری اور حفاظت کریں گے، تیرے گھر میں چوری نہیں ہوگی۔ کیا پڑھا کرو؟ آیت الکرسی۔ تو واقعی آیت الکرسی گھر کے برکت کے لیے اور گھر کے دیگر آفات و بلیات کے لیے، اور 35 گھروں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ آفات و بلیات سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں آیت الکرسی رات کو پڑھی جاتی ہے اس کے ارد گرد چاروں طرف 35 گھروں میں آفت اور بلیات نہیں اترتے اور وہ چوری اور ڈکیٹی اور دیگر معاملات سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ وہ تھا تو جھوٹا ہے وہ پہلے درجے کا، لیکن تجھے بات سچی کر گیا۔ آیت الکرسی بڑی برکت والی ہے، جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، آفات و بلیات دور ہو جاتے ہیں، چوری ڈکیٹی سے بھی وہ گھر بچ جاتا ہے۔ لیکن پتہ 3 دنوں سے تمہیں مخاطب اور وہاں آنے والا کون تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں جانتا۔ فرمایا وہ شیطان مردود تھا۔ وہ کون تھا؟ شیطان مردود تھا۔ مسلمانوں اپنے نبی کے غیب کے علم کو اندازہ لگا لو، میرے آقا کو یہ بھی معلوم تھا 3 دن سے وہ آئے گا، یہ بھی معلوم تھا وہ آنے والا شیطان تھا۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک مرتبہ ایک یہودی چرواہا اپنے بکریوں کو چرا رہا تھا، اچانک ایک بھیڑیا نکلا، اس نے ایک بکری کو دبوچا اور بانٹنا شروع کیا۔ تو اس وقت بھی مرد ہوتے تھے، ہمارے جیسے سارا دن موبائل دیکھنے والے اور ایک جگہ پر ساکن ہو کے بیٹھنے والے نہیں تھے۔ ہم سے آج ایک مرغی بھی نہیں پکڑی جاتی، اتنا بہادر تھے اس وقت کے لوگ، وہ چرواہے، وہ لوگ پہاڑوں میں پھرنے والے، کہ بیڑیے کے پیچھے لگا اور اس کے ہاتھ سے وہ چھڑا لیا وہ جانور۔ جب چھڑا کے لائے تو وہ ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کے کہنے لگا اے اللہ کے بندے تو نے میرے ساتھ ظلم کیا، اللہ نے یہ رزق میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا اور تم نے مجھ سے چھین لیا۔ وہ یہودی چرواہا بڑا حیران ہوا، یہ کیا عجیب بات ہے
ایک بھیڑیا جس کی ایک طرح کی آواز ہوتی ہے جو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، آج انسانی زبان میں بول رہا ہے، یہ عجیب چیز میں دیکھ رہا ہوں۔ تو بھیڑیا کہنے لگا یہ عجیب نہیں ہے، عجیب تو یہ ہے مکے میں ایک نبی اللہ عز و جل نے بھیجا ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، جس کا نام محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وہ جب سے دنیا بنی ہے تب کی باتیں بتاتا ہے، اور جب قیامت تک ہونے والا ہے اس کی باتیں بتاتا ہے، اور حال کی باتیں بھی بتاتا ہے۔ اس نے بڑا حیران ہوا، اپنے بھیڑ بکریوں کو چھوڑا، جا کر مدینہ منورہ میں پہنچا، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کیا۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب اس نے یہ بات پیش کی، میرے آقا نے اس کی تصدیق فرمائی، تو اپنے ساتھ ایک آپ نے سانٹ دیکھا ہوگا، اس کی ایک نسل ہے گو، وہ گو لے کر آیا تھا، وہ سرکار کی بارگاہ میں اس نے وہ ڈال دی، اور وہ کہنے لگا، عرض کرنے لگا، اگر یہ آپ کے نبوت کی، آپ کے نبی ہونے اور نبی پر حق ہونے کی گواہی دے دے تو آج آپ کا علم غیب تو میں نے دیکھ لیا، تو کلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ فرمایا یہ کہو کہ یہ میرے بارے میں کہے کہ میں کون ہوں، یہ میرے بارے میں کہے کہ میں کون ہوں۔ اس نے اس کی ہاں یا رسول اللہ، اگر یہ کہے تو میں آپ کو مان جاؤں گا۔ تو اس وقت جب میرے آقا نے اشارہ کیا اس گو کی طرف، تو وہ گو کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا نہ کوئی شریک ہے نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، زمین و آسمان میں اسی کی عبادت ہوتی ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، اور آپ جو ہے اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ انسانی زبان میں جب گفتگو اس گوس جانور نے کی تو وہ یہودی جو کافر تھا اسی وقت پردہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی شان و عظمت اور آپ کا علم غیب۔ بلکہ نعوذ باللہ من ذالک، عیاذ باللہ، ابو جہل میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، ہاتھ میں کنکریاں لے کر، پتھر، یہ بجری جس کو آپ لوگ ایسے، ابو جہل کا کتنا بڑا ہاتھ ہوگا، کتنے کنکریاں لے کر آیا ہوگا، آ کر میرے آقا علیہ السلام کو کہنے لگا، اے محمد بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ ایک ابو جہل کا ایمان تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں بتاتا ہے، چھپی ہوئی خبریں، میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ آج کل کا بد نظر کہتا ہے نہیں جی غیب کا علم نبی کو نہیں تھا، اور کم از کم اتنا یقین تو رکھو جتنا ابو جہل کا یقین تھا۔ بھائی کنکریاں لے کر آیا تھا، یقین تھا تو تب لے کر آیا نا، اگر اس کو یقین نہ ہوتا کہ نبی جو ہے وہ غیب کی خبریں بتاتا ہے، وہ کبھی ہاتھ میں کنکریاں لے کر نہ آتا۔ اس کو یقین تھا جو غیب ہو اس کی خبر، نبوت کا دعویٰ کرنے والا اس کی خبر دے دے تو وہ نبی ہوتا۔ جب کہا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو قربان جائے اپنے آقا کی شان و عظمت کے، آپ ارشاد فرمانے لگے، ابو جہل تو نہیں مانے گا، اگر تو مانتا، اگر میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ میں بتا سکتا ہوں، اللہ نے اتنا علم مجھے دیا ہے، بتا سکتا ہوں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب ہاتھ میں کھجور بھی ہو سکتی تھی، کھجور کی گٹک بھی ہو سکتی تھی، آپ کے ہاتھ میں کوئی سبزی بھی ہو سکتی تھی، کوئی پھل ہو سکتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا میں بتا سکتا ہوں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا، یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے میں کون۔ سبحان اللہ، سبحان جب یہ بات کہی تو ابو جہل حیران ہو گیا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے بھتیجے، تو نے یہ بات بڑی کر دی کہ اگر تو نہیں بتائے گا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، میرے ہاتھ میں جو ہے وہ بتائے کہ تو کون ہے، یہ تو بہت بڑی گواہی ہے، یہ تو بہت بڑی چیز ہے، کیا میرے ہاتھ کی چیز بتائے کہ تو کون ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے جب ایسے اشارہ کیا تو ہاتھ سے کنکریوں کے اندر سے کلمہ شہادت کی آواز نکلنے لگی۔ سبحان اللہ۔ وہ کنکریاں اس بدبخت نے، اس کے نصیب میں، اس کم نصیب کے مطلب کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، پھینکی اور کہنے لگا،
اے محمد تو نے تو کنکریوں پر بھی جادو کر دیا، تو نے کنکریوں پر بھی جادو کر دیا۔ تو محترم اسرائیل بھائیوں، میرے آقا کی شہادت اور کے نبی پر حق ہونے کا شہادت اور کنکریاں بھی دیتی ہے، اور میرے آقا کی نظر مبارک اگر کسی بے جان پہ پڑتی ہے تو اس کے اندر جان آ جاتی ہے اور اپنے آقا علیہ السلام کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ اپنے نبی کے شان کو سمجھو، اس کی عظمت کو سمجھو۔ آج ہم غور نہیں کرتے، ہم صرف کہتے ہیں کہ زبان سے کلمہ پڑھ لیا بہت اچھی بات ہے، یہ تو جنتی ہونے کا ثبوت ہے، لیکن کبھی اپنے آقا کی شان کی طرف بھی توجہ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کو کتنی بلند شان عطا کی ہے۔ ایک مرتبہ رات کا تیسرا پہر، رات کے 2-3 بجے، اندھیری رات، میرے آقا ابو جہل کے پاس گئے۔ ابو جہل، اب کوئی نہیں دیکھ رہا، تجھے شرم آتی ہے دن کو کلمہ پڑھتے ہوئے، اب پڑھ لو، قیامت کے دن تیری شفاعت کر دوں گا۔ لوگوں کے سامنے نہیں پڑھتا، اب پڑھ لے رات کے 12 بجے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم نے اپنے آقا کو نہیں دیکھا لیکن کلمہ پڑھ لیا، دل و جان سے پڑھتے ہیں۔ ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے آقا آخری نبی اور نبی ہے۔ ابو جہل کتنا بدبخت تھا، رات کے 12 بجے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس وقت کون دے گا، پڑھ لو۔ تو اس نے کہا میں نہیں پڑھوں گا، اگر یہ بکرا یہ بندہ ہوا، ساتھ ہی پتا ہوا وہاں بکرا، اگر یہ آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں پھر آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ قربان جائے میرے آقا کی عظمت اور شان کے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا تب تو مانے گا اگر یہ میری انسانی زبان میں گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تب وہ جہل نے کہا ہاں میں مان جاؤں گا۔ تو میرے آقا نے جب اس بکرے جانور کی طرف اشارہ کیا تو اس بکرے نے بزبان انسان یعنی انسانی زبان میں واضح طور پر، جو کہ ابو جہل کے ذہن میں اور اس کے کانوں میں وہ آواز پڑی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب یہ بات کہی تو ابو جہل نے کہا کہ تجھ پر بھی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جادو چل گیا اور دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر اس کو چیر کر 2 حصے کر دیا۔ کوئی بدبخت ہونا، اس کی بدبختی کا علاج کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم خوشبخت ہیں، ہم دل و جان سے اپنے نبی کی شان و عظمت کو سمجھتے ہیں، مانتے ہیں۔ اسی لیے کلمہ ہم نے پڑھا ہے اور غیب ہونے کے باوجود ہمارا ایمان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تم مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھتے ہو، میری امت میں قیامت تک ایسے شان والے لوگ آئیں گے کہ بن دیکھے کلمہ بھی پڑھیں گے اور دل و جان سے مانیں گے بھی۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں، ہم نے کلمہ بھی پڑھا اور دل و جان سے اپنے آقا کی شان و عظمت کو مانتے بھی۔ تو اسی لیے اسی ایمان پہ آپ قائم و دائم رہیں، کبھی کسی قادیانی مرزئی مردود و ملعون کے باتوں میں کوئی مسلمان نہ آئے۔ فقہاء لکھتے ہیں اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور سامنے سے سننے والا یہ کہے کہ تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، بتا کافر ہو جاتا ہے، وہ تیرا اتنا بھی ایمان نہیں ہے اور تو اس سے نبوت کے بارے میں دلیل پوچھتا ہے، اس سے معجزہ مانگ رہا ہے، بندہ اسی وقت کافر ہو جاتا ہے۔ جو بھی دعویٰ کرے گا وہ مردود و ملعون ہے، اس سے ثبوت اور دلیل مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے ان باتوں پہ اسی لیے تبصرہ کیا جاتا ہے کہ آج کل مرزئی قادیانی احمدی لاہوری جو ہے یہ متحرک ہے، کبھی تو اپنے مطلب کہ دولت کے ذریعے، کبھی عورتوں کے ذریعے، کبھی نوکریوں کے ذریعے ہمارے بولے والے مسلمانوں کو کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر بھی گھسے ہوئے ہیں، خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اپنی اولاد کو بھی آپ خود بھی اس فتنے سے دور رکھیں، ورنہ
ظاہر ہے ذرا برابر بھی اگر اس طرح وہ مائل ہوا تو دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے. ذرا برابر بھی ان قادیانی مرزائیوں اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے بارے میں کسی نے نرم رویہ رکھا یا یہ کہا کہ یہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں، نعوذ باللہ. ہمارے سیاستدان کہتے ہیں نا، ابھی ایک نیا بیان آیا ہے سیاستدان کا، نام نہیں ہوگا، لوگ کہتے ہیں جی آپ ممبر رسول پر بیٹھے ہوتے ہیں کسی کا نام نہ لیا کر، نہیں لیتا نام، لیکن سیاستدان کہوں گا اتنا ہمارا حق ہے. اس نے کہا ہے کہ ہم احمدیوں کو حقوق دیں گے. لعنت ہے تجھ پر، تو احمدیوں کو حقوق دے گا جو تیرے نبی کو نہیں مانتے، اوپر سے تیرا نام بھی مسلمان ہو، تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. تو محترم اسلامی بھائیوں، ایک سیاستدان کہتا ہے جی کہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی اذان پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی اذان پڑھتے ہیں، تو اتنا خاص فرق نہیں ہے ان میں اور ہم میں. یہ سیاستدانوں کا، یہ جو وزیر مشیر آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے یہ ایمان ہے ان کا. اتنے بڑے بڑے بے ایمان جو قادیانی کو نہیں پہچان سکتے، تو قادیانیوں کے بارے میں اتنا نرم رویہ رکھتے ہیں. ہمارا وزیر اعظم، اب میں اس وزیر اعظم کا نام نہیں ہوگا جس نے یہ کہا قادیانی ہمارے بھائی ہیں. اب بتائیں وزیر اعظم ملک کا اتنی بڑی سیٹ پوسٹ پہ فائز ہوتا رہا، اس نے قادیانی کو بڑا بھائی کیا دیا. آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو ایک چکر مراسی عیسائی کو بھائی نہیں کہتے، کیوں؟ کوئی نجس ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا. تم نبوت کے دعوے دار کو بھائی کہتے ہو. تو بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں، سیاست اپنی جگہ ہے اور دین اسلام اپنی جگہ ہے. اگر سیاست میں آنا ہی چاہتے ہو، سیاست کی طرف آپ کا رجحان ہے، ووٹ دینا ہی چاہتے ہو، تو آپ لبیک یا رسول اللہ کو ووٹ دیجیے. اس طرف آئیے. آج تک آپ نے دیکھا نہیں خاتم حسین علی صاحب کس انداز کے ساتھ بیانات کرتے تھے، ان کے انداز کے ساتھ لوگوں کو بلاتے تھے. آج ان کا بیٹا ہے، صاحبزادہ ہے سعد رضوی صاحب، جو کہ غالباً جمعرات کو آ رہے ہیں یہ محلے میں مسجد کی افتتاح کرنے کے لیے. تو ان کا اگر دیدار بھی کریں، ان سے ملے. یہ ساتھ ہی یہ جو ٹرکوں کا اڈا اس کے ساتھ جمعرات کو 5 تاریخ غالباً وہ آ رہے ہیں. تو اپنا ووٹ ہرگز ان احمدی نوازوں اور قادیانی مرزائی نوازوں کو ضائع نہ کریں. ووٹ دیں تو تحریک لبیک کو دیں، اوپر لائیں، اس دین کو لائیں اوپر، تخت محمدی یعنی تخت پہ دین محمدی کو لائیں. آپ کو پتا چلے کہ اسلام کیسے اس کو نافذ کیا جاتا ہے، کس انداز کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا